الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ جو مہینہ جا رہا ہے میلاد النبی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی اور اس مہینے کا میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ درود پاک ہے. ہر بندے کو چاہیے کہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ درود پاک پڑھے. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور ثمر کائنات مغفر موجودات زینت بصر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. کہ آپ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کے رحمت کے ساتھ آپ جو ہے وہ خوشی مناؤ. رب عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ. یہ بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ جمع کر کے رکھتے ہو، اس سے یہ بہتر ہے. اب رب عز و جل نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اس سے پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے. پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ قرآن جو نصیحت بھی ہے، جو واعظ بھی ہے، جو ہدایت بھی ہے، یہ قرآن جو رحمت بھی ہے، یہ کس کے صدقے سے ہے؟ یہ کس کے صدقے سے ہمیں ملا ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. یہ قرآن جو ہمیں ملا ہے، یہ جو ہمیں اس میں واعظ کی گئی ہے، جو نصیحت کی گئی ہے، یہ کس کے صدقے ملا ہے؟ یہ رب کے صدقے ملا ہے. یہ کس کے صدقے ملا ہے؟ یہ رب کے صدقے ملا ہے. اور فرمایا کہ جو اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ. نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابن عباس جلیل القدر مفسر بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے یہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، بفضل اللہ وبرحمتہ سے مراد جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے. فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جو کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ، یہ فضل اور رحمت سے
نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک ہے. پھر فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وجود کی شکل میں جو تم پر احسان ہوا ہے فَبِذَالِکَ، بس اس رب کے فضل کی وجہ سے، بس اس رب کے اس احسان کی وجہ سے، بس اللہ کے اس کرم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنا نبی بھیج دیا ہے. فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَبِذَالِکَ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جو ہے اپنا نبی بھیج دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کر ہم پر یہ احسان کیا ہے. رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. رب عز و جل نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت عطا کی، لیکن پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کہیں ہم نے یہ جتلایا نہیں کہ اے انسان میں نے تجھے آنکھوں جیسی نعمت عطا کی ہے. رب عز و جل نے ہمیں ہاتھوں جیسی نعمت عطا کی جن سے ہم پکڑتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہمیں پاؤں جیسی نعمت عطا کی کہ جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں. الغرض اللہ عز و جل نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے کہیں بھی رب تعالیٰ نے اس نعمت کو جتلایا نہیں کہ اے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت عطا کی ہے، میں نے تجھے آنکھوں جیسی نعمت دی ہے، میں نے تجھے ہاتھوں جیسی نعمت دی ہے، میں نے تجھے پاؤں جیسی نعمت دی ہے. کہیں رب تعالیٰ نے جتلایا نہیں. لیکن جب باری آتی ہے کریم آقا علیہ السلام کی، باری آتی ہے مدینے والے کی، باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی، رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ تحقیق مومنو میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا نبی مبعوث فرما دیا ہے. میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے. اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد رب نے کہیں جتلایا نہیں کہ انسان میں نے تجھے نعمت عطا کی. لیکن جب باری کریم آقا کی آتی ہے، جب باری مصطفیٰ کی آتی ہے، جب باری ہمارے آقا علیہ السلام کی آتی ہے تو رب قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ تحقیق مومنوں میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب بھیج دیا ہے. میں نے یہ تم پر احسان عظیم کیا ہے کہ تم میں نے اپنا نبی بھیج دیا ہے. پھر میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے رحمت ہے. رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بس پھر آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، جو میں نے تمہیں اپنا نبی بھیجا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات تم نے بھیج دی ہے، تو اس پر تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ. اس پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ. مجھے رب نے یہ حکم دیا خوشی منانے کا، یہ حکم صحیح ہے. پھر فرمایا اس آیت میں، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جشن نزول قرآن منانا بھی قرآن پاک سے ثابت ہے اور جشن مصطفیٰ منانا بھی قرآن پاک سے ثابت ہے. جو آیت کے اوپر میں نے تلاوت کی، اس آیت سے جشن نزول قرآن کا بھی اس بات ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، اور جشن مصطفیٰ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کی آمد انسانیت کے لیے خوشی کا باعث ہے. اللہ نے جب نعمت کا نزول ہو اس نعمت کا خوشی منانے کا حکم دیا ہے. جب اس نعمت کا نزول ہو تو رب نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، نعمت کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو پھر رب عز و جل نے نعمت کا چرچا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور نعمت کا اللہ کا شکر بجا لانے کا بھی حکم دیا ہے، اور نعمت پر خوشی منانے کا بھی اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے. لہذا قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ عز و جل نے 4 چیزوں کا حکم دیا. کتنی چیزوں کا؟ سارے بولے کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا. نمبر 1 فرمایا ذکر نعمت. اللہ عز و جل کی نعمت کا ذکر کرو. اللہ کی نعمت کا کیا کرو؟ ذکر کرو. نمبر 2 تحدیث نعمت. اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. اللہ کی نعمت کا کیا کرو؟ چرچا کرو. نمبر 3 شکر نعمت. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ عز و جل نے نعمت دی ہے اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. نمبر 4 فرمایا فَلْيَفْرَحُوا. فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کی نعمت پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ. اللہ کی نعمت پر خوشی مناؤ. اور یہ 4 چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. یہ 4 چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. اور ہم جو میلاد مناتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی میلاد کی چرچے کرتے ہیں، سرکار کا میلاد مناتے ہیں، اور میلاد کی محفل ہوتی ہے، وہ اس محفل میں 4 چیزوں کا شمول ہوتا ہے.
کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ, وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم جمع کر کے رکھتے ہو, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم جمع کر کے رکھتے ہو. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے ہو, لائٹیں لگاتے ہو, جھنڈے لگاتے ہو, فضول خرچی کرتے ہو, اتنے پیسے لگاتے ہو, یہ آپ فضول خرچی کرتے ہو, اگر آپ اپنے پیسے یہاں پر لگاتے ہو, آپ کرو کیا کرو کہ کسی بچی کی شادی کروا دی, کسی بچی کی شادی کروا دیا کرو, یا کسی بیوہ کو کوئی چیز دے کر دے دو, یہ تم فضول خرچی کرتے ہو, یہ تم کیا کرتے ہو, فضول خرچی کرتے ہو. میں یہ کہتا ہوں اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو, ہم میں سے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو, ہم خوشی کے ساتھ مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے کسی بچے کی شادی ہو تو ہم 8-10 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں, اور جن کے صدقے پوری کائنات بنی, جن کے صدقے پوری کائنات بنی, جن کے صدقے ہم بھی یہاں اس زمین پر ہیں, جس کے صدقے پوری کائنات بنی, کیا ان کے اوپر خوشی نہ منائے, کیا ان کے اوپر خوشی نہ منائے. ایک روایت حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ہو, پھر آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں, آپ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں نعت کے اشعار پیش کیے, نعت کے اشعار پیش کیے. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آپ کو ایک چادر عطا کر دی, چادر دے دی. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا, آپ رضی اللہ عنہ نے کعب بن زہیر کو کہا کہ وہ چادر جو میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے عطا کی تھی وہ مجھے دے دو, اور مجھ سے 10,000 دینار لے لو, مجھ سے کیا کرو 10,000 دینار لے لو. اب اس چادر کی قیمت صرف 100 یا 200 روپے تھی بس, کیا کہا مجھ سے کیا دو 10,000 دینار لے لو. حضرت کعب بن زہیر کو چادر نہیں دی, وہ چادر نہیں دی. آپ کا وصال ہو گیا, جب آپ کا وصال ہوا, آپ کے وصال کے بعد حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی چادر ان کے بچوں سے 20,000 دینار میں دی تھی. کتنی 20,000 دینار میں, اس کی اصل قیمت کیا تھی 100 دینار. کتنی 100 دینار. تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت میرے معاویہ نے فضول خرچی کی ہے, اللہ کے بندو فضول خرچی نہیں کی, انہوں نے چادر اس وجہ سے خریدی کہ اس چادر کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی, اس چادر کو نسبت کس کے ساتھ تھی, نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. شاعر نے کیا کہا, یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون ہوتا ہے دونوں دیوار کے ساتھ, ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر دونوں دیوار کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام کی جو ہم میلاد بناتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنا میلاد خود بھی بنایا ہے, نبی پاک علیہ السلام کے سامنے خود اپنا میلاد بنایا ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ ہر صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے, ہر صبح کیا کیا کرتے تھے, روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ ہر پیر شریف کے دن روزہ رکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابہ, میں ہر صبح کے دن روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ پیر شریف کے دن میں وہ پیدا ہوتا ہے, کہ میری پیدائش جو ہے وہ پیر کے دن ہوئی تھی, اس وجہ سے میں صبح کے دن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں, اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی, اسی دن مجھ پر جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اب نبی پاک علیہ السلام ایک اور حدیث پاک پہ سرکار کا حکم میلاد بیان کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, میلاد کا معنی کیا ہے, میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی تذکرہ کرنا, نبی پاک علیہ السلام کے معجزات بیان کرنا, سرکار کی خصوصیات, سرکار کے مظاہر بیان کرنا, یہ میراث شریف ہے. یہ کیا ہے؟ میراث شریف ہے. اب ایک حدیث پاک کا مفہوم جامع ترمذی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے منبر بچھایا, سرکار علیہ السلام نے منبر بچھایا. منبر پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سے پوچھا, کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں, مجھے بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں, میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اس سے بہترین مخلوق پہ پیدا کیا. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, اللہ نے مجھے بہترین مخلوق پہ پیدا
کہ اللہ عز و جل نے ان کے خاندان بنائے، ان کے کیا کیا؟ خاندان بنائے، ان میں سے سب سے بہترین خاندان درود پاک ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام اپنا میراث کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک جب اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے دو گروہ بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل نے بہترین قبائل بنائے، مجھے ان میں سے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا۔ پھر اللہ عز و جل نے ان کے خاندان بنائے، فرمایا کہ اس سے مجھے اللہ عز و جل نے سب سے اچھے خاندان میں رکھا۔ اب دیکھیں میری ماں علیہ السلام صحابہ کرام کے بچے بہت میراث بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا میراث کا مطلب ہے ایرانی کی تذکرے کرنا۔ سرکار اپنا میراث خود بیان کر رہے ہیں، اور ایک میراث حضرت حسن بن ثابت جو ہے وہ سرکار کا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسن بن ثابت میری ماں علیہ السلام کے صحابی ہے، سرکار کی رات دیکھتے ہیں، سرکار کا میراث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جگہ ہی نہیں۔ پھر فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ عز و جل نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے اس طرح آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میراث خود بیان کیا ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن کبریٰ میں ہے، فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اقطع عن نفسہ بعد النبوہ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، بکرے ذبح کیے۔ کیا کیا؟ اپنا عقیقہ کیا، بکرے ذبح کیا۔ آپ امام جناب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ جو ہے وہ آپ کے دادا جان نے 7ویں دن کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ جو ہے، شرعی عقیقہ جو ہوتا ہے وہ 7ویں دن آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا اقطع عن نفسہ بعد النبوہ، فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آمد کی، اپنی میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کیے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی میلاد کی خوشی میں، اپنی آمد کی خوشی میں بکرے ذبح کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا۔ تو کئی لوگوں ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ کا لفظ استعمال کیا گیا، عقیقہ سے مراد یہ عقیقہ ہے، عقیقہ سے مراد کیا ہے؟ عقیقہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عقیقہ جو ہوتا ہے وہ 7ویں دن ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا عقیقہ 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا، اور عقیقہ جو ہے جس کا عیادہ نہیں ہوتا، عقیقے کا عیادہ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو عقیقہ کا لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقطع عن نفسہ بعد النبوہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے۔ کیا کیا؟ بکرے ذبح کیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود بنایا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم میلاد بناتے ہیں تو میلاد بنانے پر کچھ اجر ملتا ہے نہیں ملتا؟ میلاد بنانے پر کچھ اجر بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟
پوری صورت نازل نہیں کی. لیکن جب ابو لہب جو ہے اس نے کریم آقا علیہ السلام کو عزیز دینے کی کوشش کی, رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ابو لہب جو ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. رب عز و جل نے قرآن پاک میں اس کی مذمت میں پوری صورت نازل کی. اب ہوا یوں کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا, ابو لہب نے کیا کیا, اپنی لونڈی سلیمہ کو بھیجا, اپنی لونڈی سلیمہ کو بھیجا, جاؤ جا کر دیکھ آؤ میرے بھائی کے گھر کس کی ولادت ہوئی ہے, میرے محبوب بھائی کے گھر کس کی ولادت ہوئی ہے. اب لونڈی جب آتی ہے, جب دیکھا نبی پاک علیہ السلام کی آمد تھی, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس کے فروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جب سلیمہ نے دیکھا نا کہ بیٹا ہوا ہے, بولتی ہوئی گئی آ کر ابو لہب کو کہا کہ تیرے گھر بھتیجا ہوا ہے, تیرے گھر کیا ہوا ہے, بھتیجا ہوا ہے. تو ابو لہب نے کیا کیا, ان دو میں سے کہا جا تو آزاد ہے, ان دو کو اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے. اب ابو لہب جو ہے کافر تھا, ساری زندگی کریم آقا علیہ السلام کو عزیزیں دیتا رہا. اب جب یہ مر گیا, فوت ہو گیا, مرنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پاؤں میں دیکھا اور پوچھا بتا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو ابو کہنے لگا کہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا عذاب ہے, ہر وقت عذاب میں جلتا رہتا ہوں. ہاں مگر ایک بات, جب پیر کا دن آتا ہے, سوار کا دن آتا ہے, جس دن میں نے سرکار کی آمد کی خوشی میں سلیمہ کو آزاد کیا تھا, کہا جب سوار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, میرا عذاب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور ان دو انگلی کا اشارہ کر کے کہا یہ دو انگلیاں جن سے میں نے اپنی لونڈی سلیمہ کو آزاد کیا تھا, ان دو انگلی سے پانی کا, ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے. وہ میں پانی پیتا ہوں, پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں. جب سوار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے, ایک بندہ کافر ہے, ساری زندگی اس نے کفر کیا, کریم آقا علیہ السلام کو اذیتیں دی, اگر وہ سرکار کی آمد کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کرتا ہے, رب عز و جل اس کو رب عز و جل کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ رب اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. اگر ایک مومن جو ہے, ایک مسلمان جو ہے, جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے, سرکار کی آمد کے اگر وہ نعرے لگائے, سرکار کی آمد کی خوشی کرے, کیا اللہ عز و جل اس کو اجر نہیں دے گا؟ اللہ عز و جل اس کو اجر دے گا نا. اگر اللہ عز و جل ایک کافر کو اجر دے سکتا ہے, اس نے کیا بھی کیا, صرف اس لونڈی کو آزاد کیا, اس لونڈی کو آزاد کیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے آگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام وہ دین کی تبلیغ کریں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ میں نبی ہوں. اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں, صرف اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے کیا کیا, لونڈی کو آزاد کر دیا. لونڈی کو کیا کیا, آزاد کیا. اب اس آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کے عذاب میں کمی کر دی, اور جس انگلی سے اس نے آزاد کیا اس انگلی سے اللہ عز و جل نے پانی کے چشمے جاری کی, جن کو پی کر وہ اپنی پیاس مٹاتا ہے, ان کو پی کر کیا کرتا ہے, اپنی پیاس مٹاتا ہے. ایک بات چھوٹی سی عرض کرنی ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری مسئلہ دہلی نکلی جمعہ کی نماز کے بعد, تو کافی سارے ازواج جو آگے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جمعہ اس کو تھوڑا سا لیٹ کر لیں, کیونکہ آپ اگر جلدی نکلاتے ہیں تو ہم جمعہ تھوڑا سا لیٹ پڑھتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ ہم ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ سب کی اجازت ہو تو جمعہ 5-10 منٹ لیٹ کر لیں, مسئلہ تو نہیں ہے نا. جو کہتے ہیں کہ آپ کھڑا کریں, اس بات جا کے کہتے ہیں سارے جی جو لیٹ کریں گے, اگر آپ کی اجازت ہو تو 5-10 منٹ تھوڑا سا لیٹ کر لیں, ٹھیک. اچھا, آخری بات اس حوالے سے کہ نبی پاک علیہ السلام کا معراج پاک جو ہم مناتے ہیں, کیا سرکار کی آمد سے پہلے بھی کسی نے معراج منایا؟ تو حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی ایک شرح ہے, اس میں آپ نے یہ روایت لکھی, یہ فرمایا کہ جب کریم آقا علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے نا, تو آقا علیہ السلام مدینہ میں یہ شور پڑ گیا, ہر طرف یہ شور ہے کہ حضور آ گئے, حضور آ گئے, آقا آ گئے, سارے کہہ رہے ہیں حضور آ گئے, حضور آ گئے. کہتے ہیں جب کریم آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو پورے مدینہ میں یہ شور پڑا ہو گیا کہ حضور آ گئے, آقا آ گئے. اب آپس میں چہم گوئیاں ہونے لگی, لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کریم آقا علیہ السلام کس کے گھر ٹھہریں گے,
کس کے گھر ٹھہریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کے گھر کے بعد جا کر بیٹھے گی میں اس کے گھر جا کے کیا کروں گا۔ اور اونٹنی جو ہے اونٹنی یہ جا کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس۔ کس کے گھر کے پاس؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس۔ اب امام بدودین عینی یہ کہتے ہیں، اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا وجہ تھی کہ جا کے اونٹنی جو ہے وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں آج سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے طبع اول، یہ طبع اول وہ ہے کہ سب سے پہلے اس بندے نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا تھا۔ سب سے پہلے جس بندے نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا تھا اس کا نام یہ ہے طبع ابن حوال حمدی، اس بندے کا نام ہے۔ اس بندے نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا تھا۔ اچھا ہوا یوں کہ یہ بندہ جو ہے ہجرت کرتا کرتا جب یثرب پہنچا نا، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، مدینہ نام نہیں تھا۔ یثرب پہنچا، اس کے ساتھ 400 جدید علماء کرام تھے، 400 جدید علماء کرام تھے۔ اب جب وہاں سے نکلنے لگا تو علماء کرام تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جب اس نے وجہ پوچھی کہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ میرے پاس اتنا مال ہے، سب کچھ ہے، میرے آپ کو سہولتیں دے رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جاتے کہ نہیں یہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ نبی آخر الزمان جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، ہم ان کا انتظار کریں گے، ہم یہاں سے جائیں گے، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ اب طبع اول نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ سرکار کی آمد کی خوشی میں یہاں پر بیٹھیں گے، میں کیا آپ کے ساتھ یہیں بیٹھوں گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یمن سے اپنا سارا خزانہ منگوا لیا، سارا خزانہ منگوایا، 400 علماء کرام جو تھے ان کے لیے 400 گھر بنوائے۔ کیا کیا؟ 400 گھر بنوائے، کس کے لیے؟ سرکار کی آمد کی خوشی میں۔ کس کی خوشی میں؟ سرکار کی آمد کی خوشی میں 400 گھر بنوائے۔ اب 400 گھر بنوانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ 400 روٹیاں خریدی۔ کتنی؟ 400 روٹیاں خرید کر ان کو آزاد کیا، پھر ان 400 علماء کرام کے ساتھ ان کی شادیاں کروائی۔ پھر کیا کیا؟ ان کی شادیاں کروائی۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم میں سے کوئی کام ہوا، ہمارے بچے تو سرکار کو آنے کی میراث بنائیں گے نا، ہمارے بچے جو ہیں وہ سرکار کی ولادت ضرور بنائیں گے۔ اب ان کی شادیاں کر دی۔ اچھا ان میں سے 400 علماء کرام میں سے ایک سب سے بڑے رئیس العلماء تھے، سب سے بڑے رئیس العلماء جو علماء سے سب سے بڑے تھے، ان کو کیا کیا؟ 2 منزلہ مکان بنوا کے دیا۔ کیا کیا؟ 2 منزلہ مکان بنوا کے دیا۔ مکان بنوانے کے بعد ان کو ایک خط لکھ کے دیا۔ کیا کیا؟ ایک خط لکھ کے دیا۔ اس خط میں لکھا گیا، اس خط میں اس نے ایک شعر لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النساء، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ جو ہے میں ان پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اب یہ اس نے خط لکھ دیا۔ خط لکھنے کے بعد وہ خط اس کو دے دیا، رئیس العلماء کو دے دیا۔ رئیس العلماء کو وہ جو اس نے گھر بنایا تھا نا، یہ گھر اس نے اسپیشل کریم آقا علیہ السلام کے بنوایا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کے ہجرت کر جائیں گے تو میرے گھر میں تشریف لائیں گے، میرے گھر میں تشریف لائیں گے۔ معاملہ حل ہو گیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے آئے ابو ایوب انصاری کے گھر، تو ابو ایوب انصاری کا گھر یہ وہی تھا جو رئیس العلماء کا گھر تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو طبع نے بنوایا تھا۔ یہ گھر کس نے بنوایا تھا؟ طبع نے بنوایا تھا۔ کس کے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام آئے نا تو سرکار نے پوچھا، وہ سرکار نے خط لکھا تھا، سرکار نے خط لکھا تھا ابو لیلا، وہ آئے نا تو سرکار نے پوچھا کیا ابو لیلا ہے؟ کیا ابو لیلا ہے؟ تو بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں کہ نام کیسے جانتے ہیں۔ کہا جو تیرے پاس طبع کا ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ مجھے دے دو۔ اب دیکھیے کہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال سرکار کے آمد سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ جو طبع نے تجھے ہاتھ دیا تھا نا وہ ہاتھ مجھے دے دو۔ اگر پھر بابا علیہ السلام نے ہاتھ کھولا نا، اس ہاتھ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو قیامت کے دن آپ میری یہ گواہی دیجیے گا کہ میں نے آپ پر ایمان لایا تھا، میں نے آپ کو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ طبع کو گالی نہ دینا، طبع کو گالی نہ دینا، کیونکہ اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا۔
میرا کلمہ پڑھا تھا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ استغفراللہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو اللہ کے بندوں میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی سوٹی کا سوال ہے، اگر اس کو بتائے کہ جا کے کوئی اوپر ساری کی طرف ٹھہر رہے ہیں اٹھنے کا اتنا علم ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا اتنا علم کتنا ہوگا. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی میرے آقا علیہ السلام کے میلاد منائیں، سرکار کے آمد کی خوشی منائیں، سرکار کے آمد کے نعرے لگائیں. سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوہڑے کی آمد، میٹھے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. ہم اپنے نبی کے، ہم سوہنے نبی کے، منموڑ نبی کے، منٹھار نبی کے، ہم مکی نبی کے، ہم مدنی نبی کے. آقا تیری شان کی خاطر، دونوں ہاتھ اٹھا کے آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر. تاجدار حق نبوت، تاجدار حق نبوت، تاجدار حق نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ جمعہ